میں پاکستان آرمی سے ہوں، میرے گھر میں چھاپے لگتے رہے، میں نے یار کون سا دہشت گرد تھا، میرے گھروں پہ انہوں نے چھاپے مارے ہیں، یار اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ میں نے 20 سال آرمی کے اندر سروس کی ہے، میں آج اس کرنل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر کیا کر رہے ہو؟ کل آپ بھی یونیفارم اتار کے ادھر آئیں گے ہمارے ساتھ، پھر لگے گا پتہ کہ کتنی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کتنے ہمارے شہیدوں کا وہ کر رہے ہو۔ آپ اس دلے کو بٹھا رہے ہو اوپر وزیر اعظم کے اس پہ، جس نے کارگل کی جنگ میں اس نے شہیدوں کا سودا کیا ہے، میں وہ سودا نہیں ہونے دوں گا۔ میں غازی ہوں، میں کہتا تھا کہ یار میں کیوں نہیں شہید ہوا، میرے خیال سے رب نے مجھے اس دن کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں، میں نے حلف اٹھایا ہے اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے ریفرینڈم ہوا پرویز مشرف کا، میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے، میں نے بولا میں نے حلف ووٹ کا نہیں اٹھایا ہے، میں نے حلف دفاع کا اٹھایا ہے، میں نے اس کو نہیں بول کیا ووٹ، وہ میرا آرمی چیف صاحب تھا، صدر تھا۔ یار اس طرح کار سے بیکار انسان کو نہیں کیا جاتا ہے جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں کیا ہے۔ ہمارے دل سے پوچھیں ہم کتنی تکلیفیں کاٹ رہے ہیں، لیکن اپنا ووٹ بچایا ہے۔ عمران خان کی امانت تھی، امان طاہر کی امانت تھی، سردار شاہ نواز کی امانت تھی، کیوں کہ ہم نے اپنے ووٹ بچائے اور اپنا حق ادا کیا ہے۔ یار یہ ظلم خدا کی قسم سے اگر انڈین آرمی کرتی یا کوئی اور کرتا تو ہمیں دکھ نہ ہوتا یار۔ میں آج بھی پینشن لے رہا ہوں، یار اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ میں اپنے غازیوں کے لیے، میں اپنی شہیدوں کے لیے رو رہا ہوں کہ یار جن کے بچے شہید ہوئے وہ کیا بولیں گے۔ بے شک بے شک، میں اپنے ان شہیدوں کے لیے رو رہا ہوں۔ 9 مئی کا واقعہ یاد کرواتے ہو، 9 مئی کو صبح کیا ہوا تھا، آپ شام کو تو یاد کرواتے ہو صبح کیا ہوا تھا۔ ایک بندہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو ٹھڈے مار رہے ہو، کیوں کہ اس نے غلطی سے ورلڈ کپ جیتا ہے، اس کو اس لیے ٹھڈے مار رہے ہو، اس نے غریب کے لیے سوچا، اس کو صحت کارڈ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس لیے مار رہے ہو، اس نے ڈرون حملہ نہیں ہونے دیا ہے، اس کو اس لیے مار رہے ہو، اس نے پناہ گاہیں کھولی ہے، لنگر خانے کھولے، اس کو اس لیے مار رہے ہو، وہ روس گیا سستا تیل لینے کے لیے۔ یار مت ظلم کرو ہمارے اوپر، مت ظلم کرو، خدا کی آنا چاہیے تمام نظام کو، اور شرم آنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس تمام تر گند کے اندر اپنے آپ کو حصے دار بنانے کے چکر میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ کل صبح مجھے بھی پیغام کیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کا سیٹ واپس دیں گے، مگر میں نے ان پیغام رسان لوگوں کو واضح پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے ووٹر، اپنے سیاسی عمل، اپنے سیاسی کردار پہ اعتماد ہے۔ انہوں نے بار بار کہا، پھر میں نے ان کو فون کر کے راستے میں بھی کہا کہ برائے مہربانی مجھ پہ یہ ایسا نہیں کریں، جس کو لانا چاہتے ہیں آپ اس کو لائیں، میں کسی بھی جعلی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جہاں پارلیمنٹ مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے جس کو آرگنائز کیا جائے گا وہ قطعاً آپ کا خدمت نہیں کرے گا۔ الیکشن کے دن تک ہم ہمارے ورکر بالخصوص پنجاب میں جو ہیں نہ الیکشن کیمپ لگا سکے، نہ ہماری پارٹی وہاں پہ کمپین کر سکی، اور یہ تمام عدالتیں اور تمام ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش تماشائی بن کے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص دائرہ کار کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیزائن کی تھی، اور انہوں نے انتظامی افسران کو اور ڈی آر او یعنی ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے آر او اور ڈی آر او لگا دیا۔ پاکستان کے سابق چار جنرل الیکشن عدالتی افسران یعنی جج صاحبان نے کیے تھے، ڈسٹرکٹ انفیشن جج ڈی آر او ہوا کرتا تھا، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان اور کئی کیسز میں سول جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر ہوا کرتے تھے۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا
تو لاہور ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا. اس پہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. السلام علیکم. میں اس وقت چارسدہ سے ہمارے ادھر آؤ ہمارے کارکن بھائی سارے آئے ہوئے ہیں. چارسدے کو بڑی میری طرف سے مبارکباد. پورا چارسدہ پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے. پورا مردان الحمدللہ پورا مردان میں کہتا ہوں لر یو مردان میں ہمارے الحمدللہ 8 MPs 3 MNAs الحمدللہ ہم جیتے ہیں. اسی طرح سوات میں صورتحال ہے. اسی طرح پورے خیبر پختونخوا پنجاب میں بھی اگر ہمارے وہ فارم 45 کے ساتھ 47 والا ڈرامہ نہ کریں. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا ہماری جتنی وننگ سیٹیں ساری ہم ریکور کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے اس وقت مخاطب ہوں. دیکھیے اللہ کے حکم سے اور آپ کی محنت سے ہم سب جیتے ہیں. ہمارا کسی کا کوئی ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے. کوئی اس پہ جو ہے نا بال زیادہ وہ ٹھیک نہ کرے اور زیادہ سر وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمران خان کا ووٹ ہے اور یہ ورکر نکلا ہے اور خرچہ سب کا بڑا کم ہوا ہے. کوئی خاص خرچہ کسی پارلیمنٹری نے نہیں کیا. بہت سے تو شاید پوسٹر بھی نہ چھاپتے ہوں. کارکن نے پوسٹر بھی چھاپا ہے, کارکن نے جلسہ بھی کیا ہے, کارکن مائک بھی کارکن لے کے آیا ہے. الیکشن کے دن چاول چائے چینی پانی شانی سارا کیمپ کارکن نے خود کیا. جب کارکن نے سارا کیا, میں کارکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پی ٹی آئی کا پارلیمنٹرین بہت بہتر ہے باقی جماعتوں کے, لیکن جو ہوا سو ہوا. ایک نیا فیز ہے. خان ہمارا جیل میں ہے. کس لیے جیل میں؟ کرپشن کے خلاف جیل میں, ظلم کے خلاف جیل میں. کسی MNA MPA کو آپ نے آج کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو, کسی کو 20% 25% اگر کوئی لیتا ہو نہیں لینے دینا. جتنا آپ نے ان کو پاس کرنے کے لیے کیمپین کی اس سے زیادہ آپ اس کے خلاف نکلنا ہے. کوئی آپ کا پارلیمنٹرین ظلم کرے یا کرپشن کرے, میں یہ نہیں کہتا اس نے اگر راستہ نہیں بنایا وہ بنا دے گا یار, کسی ٹائم بنا دے گا. اگر اس نے ٹرانسفارمر نہیں لگایا کر دے گا. غمی خوشی پہ نہیں آیا آ جائے گا. یہ معمولی بات ہوتا رہتا ہے. ہلکے میں کبھی ٹرانسفارمر لگ گیا نہیں لگا جل گیا وہ ٹھیک کر دیں گے. راستہ گیس کا کنیکشن چاہیے چلو آج. سر وکلا کے ساتھ بدتمیزی کی کوٹ پھاڑا گیا ہے, اس سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ بغیرت ہو چکے ہیں. ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. سب کے سامنے ڈاکے ڈال رہے ہیں اور ڈاکوں کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ میرے آپ کی تنخواہوں سے یہ پیٹ کاٹ کے تنخواہیں گزرتے ہیں اور یہ وکیلوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. وکیلوں کی ورکیاں پاڑ رہے ہیں. ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے. ہمارا ایک لافل رائٹ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اپنے حق کے لیے. جہاں آج ہمیں نوٹس ہے اور ہمیں اندر یہ روڈ ہے. روڈ کوئی کس کیپیسٹی میں بند کر سکتے ہیں؟ ہم کو بلڈنگ میں تھوڑے گھسے. ہم یہاں روڈ میں آئے ہیں اپنا آپ کو اپنا ریپرزینٹ کرانے کے لیے. یہ کس کیپیسٹی میں روک سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں چودھری وسیم قادر, امیدوار حلقہ NA 121 پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی, میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حلقہ NA 121 سے جتوایا اور اس کی عوام نے, تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اچھے برے حالات میں جیسے پہلے کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہوں گا اور میرے علاقے کی عوام جو ہوگی اس کو کبھی میں مایوس نہیں کروں گا. تو اس میں بالکل ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج جو دہشت گردی یہ ہوئی ہے یہ والی, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. اور ایک تو ہم عوام کا قوم کا مینڈیٹ چرایا ہے. اور میں خان صاحب کو جو ہے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا آپ نے گھبرانا نہیں, اور ہم بالکل نہیں